آج کل کراچی میں جو ہے جے آئی ٹی کا بڑا چرچا ہو رہا ہے، اور جے آئی ٹی کی رپورٹوں سے پاکستان کی خاص طور سے سندھ کی سیاست جو ہے وہ بڑی متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کراچی کے پاکستان کے سب سے بڑے چینل جیو نیوز کے بیورو چیف جناب فہیم صدیقی صاحب موجود ہیں۔ اس سے ذرا پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کی کیا نظر ہے، وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں ان جے آئی ٹی سے رپورٹ۔ جناب السلام علیکم فہیم صدیقی صاحب، آپ اب یہ بتائیں ہمارے جناب ناظرین کو یا دیکھنے والوں کو کہ یہ جی آئی ٹی ہوتی کیا ہے؟ جی آئی ٹی بیسیکلی کسی بھی ملزم، کوئی ایسا ملزم جو کسی بھی ہائی پروفائل کیس میں گرفتار ہوا ہو، اس کے لیے ایک تشکیل دی جاتی ہے ایک ایسی جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم جس میں قانون نافذ کرنے والے مختلف اداروں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں، اور وہ ملزم سے تفتیش کرتے ہیں، اور تفتیش کے دوران جو ہے پھر یہ قرار پاتا ہے کہ وہ شخص جس سے تفتیش کی گئی ہے جے آئی ٹی کی رپورٹ میں، وہ گرے ہے، وہ بلیک ہے، یا وہ وائٹ ہے۔ یہ بیسیکلی اسے جے آئی ٹی کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے عامر صاحب، کہ جے آئی ٹی جس کا بہت شور ہے پاکستان کی سیاست میں، اس کو عدالتیں جو ہیں وہ تسلیم نہیں کرتی، یہ عدالت میں ایڈمیسیبل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جے آئی ٹیز جو ہیں وہ بنتی بھی ہیں، یہ ملزمان سے تفتیش بھی کرتی ہیں، ان کے ذریعے میڈیا میں بہت شور بھی مچتا ہے، میڈیا ٹرائل بھی ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا فہیم، یہ بتاؤ کہ یہ جو جی آئی ٹی جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں، جس کا بھی آپ نے بھی تذکرہ کیا عزیر بلوچ کا، یہ اس کے بارے میں شروع میں تو یہ تھا نا کہ یہ ایک پہلی جی آئی ٹی ہے، دوسری ہے، تیسری، یہ کون سی جی آئی ٹی ہے؟ مطلب یہ آپ جس جی آئی ٹی میں کیا یہ سیاسی شخصیات کا ذکر تھا، زرداری کا یا فریال تاطور کا، جس کے بارے میں پچھلے دنوں جو ہے کیا نام ہے علی زیدی جو ان کے وفاقی وزیر ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اس جی آئی ٹی میں ان کا نام ہے۔ تو جو جی آئی ٹی ابھی انہوں نے جاری کی ہے، جو آپ دیکھ چکے ہیں، اس میں کیا ان شخصیات کا ذکر ہے یا نہیں؟ اور دیکھیں، جو جے آئی ٹی اب منظر عام پر آئی ہے، جسے پبلک کیا گیا ہے، اس جے آئی ٹی میں ایسا کوئی بھی نام نہیں ہے، نہ آصف زرداری کا نام ہے، نہ فریال تالپور کا نام ہے، نہ قادر پٹیل کا نام ہے، نہ ذوالفقار مرزا کا نام ہے۔ تو اس میں ایک بات بہت اب کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جے آئی ٹی وہ جے آئی ٹی نہیں ہے جس کا ذکر جو ہے وہ علی زیدی صاحب جو فرما رہے تھے، پارلیمنٹ میں بھی انہوں نے کیا۔ اصل میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ یہ ساری جو باتیں آج ہم کر رہے ہیں، جو علی زیدی صاحب کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں میڈیا میں 2016 میں آ چکی ہیں، یہ سارے نام جو ہیں 2016 میں میڈیا میں آ چکے ہیں، اور اس وقت جو جے آئی ٹی میڈیا سے شیئر کی گئی تھی، جو آف دی ریکارڈ شیئر کی گئی تھی، اس میں یہ سارے نام موجود بھی تھے۔ لیکن جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، اور جو علی زیدی صاحب کا بھی اب موقف یہی ہے کہ وہ جے آئی ٹی جس میں یہ سارے نام تھے، اور اس جے آئی ٹی کو سندھ حکومت کی جانب سے منظور نہیں کیا گیا تھا۔ جو سندھ حکومت کے پولیس افسران تھے، انہوں نے سندھ حکومت کے دباؤ کے اوپر اس جے آئی ٹی پر سائن نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے اس جے آئی ٹی کو تبدیل کیا گیا۔ تبدیل کرنے کے بعد بھی جو ہے سندھ حکومت کا اس کے اوپر ایک اعتراض باقی رہا تھا، اس کے بعد بھی جو ہے وہ سائن نہیں کرنے دیا گیا تھا سندھ پولیس کے افسران کو۔ تو اب جو جے آئی ٹی سامنے آئی ہے وہ جے آئی ٹی ہے جس میں سے وہ تمام نام نکال دیے گئے، اور اس کے بعد سندھ پولیس کے افسران نے اس کے اوپر دستخط کیے، اور اب یہ وہ جے آئی ٹی ہے جس پر تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کے نمائندگان کے دستخط موجود ہیں۔ اور یہ جے آئی ٹی میں سمجھتا ہوں، یہ جے آئی ٹی جو ہے جو اب سامنے لائی گئی ہے، یہ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے خود کو کلیئر کرنے کے لیے لائی گئی ہے، اور اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ علی زیدی صاحب کا ہے، کہ جن کی تمام تر کوششوں سے جو ہے یہ جے آئی ٹی سامنے تو آ گئی، لیکن اس طرح پیپلز پارٹی کو ایک کلین چٹ ضرور مل گئی عزیر بلوچ کے معاملے میں۔ لیکن اگر ہم عزیر بلوچ کے 2016 میں دیے گئے مجسٹریٹ کو 164 کے بیان کو دیکھیں تو صاحب آپ کو حیرت ہوگی کہ اس 164 کے بیان میں یہ سارے نام موجود ہیں۔ اس میں فریال تالپور کا نام بھی موجود ہے، اس میں عبدالقادر پٹیل کا نام بھی موجود ہے، اس میں نثار مورائی کا نام بھی موجود ہے، اس میں یہ تک موجود ہے کہ فریال میمن کے گھر پر جب ملاقات ہوئی عبدالقادر پٹیل انہیں لے کر گئے تو وہاں پر شرجیل انعام میمن بھی موجود تھے۔ تو یہ سب بھی ریکارڈ کا حصہ ہے، آلریڈی ریکارڈ کا حصہ ہے، جو 164 کی صورت میں ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہم جے آئی ٹی کو ضرور یہ کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں قابل قبول شہادت نہیں ہے، لیکن 164 تو قابل قبول شہادت ہے جس کو مجسٹریٹ کے سامنے لیا گیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب جب جی آئی ٹی پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے بھی دستخط ہیں تو انہوں نے کیسے کمپرومائز کیا اس سارے معاملے میں، جب ان کو حقیقت کا علم ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں اس کا جواب تو یقیناً وہی دے سکیں گے جنہوں نے جے آئی ٹی میں شرکت کی، جو اس میں نمائندے تھے۔ لیکن یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ جے آئی ٹیز جب بھی بنتی ہیں، اگر اس اسٹیج پر ان نکات کے اوپر جے آئی ٹی کے تمام افراد کو دستخط کرنا تھے، تو وہ چیزیں جو ہم سے میڈیا ٹرائل کرایا گیا، جب ہم نے یہ بتایا گیا کہ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے، ہمیں وہ کاپیز بھی شاید میرے پاس کہیں نہ کہیں
جو 2016 میں GIT کے نام پر دی گئی، اور ہم نے خود ان کو پڑھا ہے کہ اس میں وہ سارے نام موجود تھے، لیکن اس وقت یہ تھا کہ یہ چونکہ ہم آپ کو انآفیشیل دے رہے ہیں تو اس کے اوپر دستخط نہیں ہوں گے، آپ کو دستخط نہیں ملیں گے، لیکن یہ اوریجنل GIT ہے. پتہ نہیں وہ اوریجنل GIT تھی یا یہ اوریجنل GIT ہے. یہ تو عوام کو بالکل بیوقوف بنایا جا رہا ہے. سیاسی بازیگری ہو رہی ہے سندھ میں، خاص طور پہ میں دیکھ رہا ہوں. اگر ایک ہم اس عزیر بلوچ کی GIT کی بات کریں تو ساتھ ہی جو ایک اور GIT بھی پبلک کرانا چاہتے تھے علی زیدی صاحب، وہ بلدیہ فیکٹری کی GIT ہے. بلدیہ فیکٹری کی جو GIT ہے، میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ جس ملزم سے انٹروگیشن کی گئی اور اس کی بنیاد پر پوری GIT بیس کرتی ہے، وہ اپنی GIT میں جو ہے اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی پارٹی کے ہائی کمان حماد صدیقی. ارے بھائی حماد صدیقی کون تھا؟ کس کو نہیں پتا؟ آپ نے کیوں نہیں لکھا GIT میں کہ وہ اس کا تعلق جو ہے وہ MKM سے تھا؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ رحمان بھولا اس کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ جناب وہ پارٹی کا اہم رہنما تھا، MKM نہیں لکھا ہوا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ کمپرومائز ہیں. یہ کمپرومائز ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہوتا ہے. آپ ہمارے ذریعے میڈیا کے ذریعے مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کا میڈیا ٹرائل تو کر لیتے ہیں، لیکن وہ چیز جب پبلک ہونے کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ چیز اس طرح سے ہے ہی نہیں جس طرح سے کہی گئی ہے. ہاں البتہ تیسری GIT کی اگر ہم بات کریں تو وہ نثار مرائی کی GIT ہے جو فشریز کے سابق چیئرمین رہے. ان کی GIT میں جو ہے وہ بالآخر ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالفقار مرزا صاحب کا ہمیں نام نظر آتا ہے کہ جو سابق صوبائی وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت اگر میں اس ماحول میں آج بات کروں، یہ ساری چیزیں ظاہر پرانی ہیں، آج کی نہیں ہے. وقت بہت بدل گیا ہے، وقت کے بدلنے کے بعد پوزیشنز بھی بدل گئی ہیں لوگوں کی. تو آج اگر میں بات کروں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ان تمام GITs کو سامنے لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا نظر آ رہا. کیا اس وقت PTI اپنی اتحادی جماعت MQM کو قصوروار ٹھہرائے گی بلدیہ فیکٹری کیس میں؟ مجھے نہیں لگتا. کیا PTI اپنی کیبنٹ میں موجود وفاقی وزیر فہمیدہ مرزا کے شوہر کو ذمہ دار ٹھہرائے گی 2 GITs میں جو عزیر بلوچ کی بھی ہے اور جو نثار مرائی کی بھی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا. تو یہ سب سیاسی بازیگری چل رہی ہے، عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، عوام کے سامنے نئی نئی چیزیں، نئے نئے شعبے لائے جا رہے ہیں. آج اس کا شور ہے، کل شہر میں محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہوئی ہے کہ بارشوں کا یہ سیزن ہے، بارشیں ضرورت سے زیادہ ہوں گی، اس کا شہر ڈوب جائے گا. ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہوں گے. اس وقت بھی ہم یہ پوچھ رہے ہوں گے کہ MQM اور پیپلز پارٹی نے کیا کیا اس شہر کے لیے. پھر کوئی نیا ایشو آ جائے گا، اس کے پیچھے دب جائیں گے، الیکشن آئیں گے، انہی دونوں پارٹیز کو ووٹ ملیں گے، پھر حکومت میں آ جائیں گے. تو صورتحال بہت خراب ہے. اصل حقیقت یہی ہے کہ سیاسی بازیگری ہو رہی ہے صوبہ سندھ میں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے سیاسی کلین چٹ دی گئی ہے پیپلز پارٹی کو، زرداری کو. تو یہ مطلب ہے کہ جس طرح علی زیدی کی طرف آپ کا اشارہ ہے، تو مطلب ہے کہ یہ کیا مرکزی حکومت نے یہ سب کچھ کیا ہے، عمران خان کی حکومت نے کلین چٹ دے رہی ہے یا ایجنسی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علی زیدی صاحب کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ GIT سامنے آ جائیں، کیونکہ میرا یہ ذاتی وہ یہ ہے کہ علی زیدی صاحب کو بھی وہی GITs دی گئی ہوں گی جو ایک 2016 میں میڈیا کو دی جا رہی تھیں. وہ انہی کے اوپر بیس کر کے انہوں نے سارا شور مچایا ہوا تھا. وہ ہائی کورٹ چلے گئے، انہوں نے ہائی کورٹ سے آرڈر لے لیا کہ GITs پبلک کی جائیں. انہیں شاید خود بھی نہیں پتا تھا کہ جو GITs سامنے آنی ہے وہ اس نوعیت کی GITs ہوں گی. اب وہ کل پریس کانفرنس کا انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ کل پریس کانفرنس کریں گے، اس کے اوپر اس پر بات کریں گے. دیکھتے ہیں اب وہ کیا شوشہ چھوڑتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ بس بازیگری ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا فہیم کہ یہ جو ہے کیا نام ہے، جس طریقے سے سولت مرزا جو ہے سارے گناہ جو ہے اپنے سر پہ لے کے پھانسی چڑھ گیا، تو مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی عزیر بلوچ کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے. وہ بھی اکیلے ہی سب کچھ بھگتے گا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے پاسبل ہے، اس لیے پاسبل ہے کہ عزیر بلوچ تھوڑا سا میں یہ کہوں گا کہ عزیر بلوچ لیاری سے نکل گیا تھا. لیاری کا نام آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی کراچی میں رپورٹنگ کرتے رہے. لیاری کا نام ایک وقت میں جو ہے وہ ارشد پپو اور رحمان ڈکیت تک تھا. پھر اس کو ایک نیا چہرہ عزیر بلوچ کی صورت میں ملا. عزیر بلوچ تھوڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، اس کا ذہن بھی تھوڑا سا تیز تھا. وہ اس لیاری سے بھی نکل گیا. اس نے سیاست میں حصہ لینے کی کوشش کی. سب کو پتا ہے کہ عزیر بلوچ کے گھر کی تقاریب میں جو ہے کون شریک ہوتا رہا، رحمان ڈکیت کی تقاریب میں کون شریک ہوتا رہا پیپلز پارٹی کی طرف سے.
لیکن بعد میں جو ہمیں چیز انتہائی خوفناک نظر آتی ہے جس کا ذکر اس جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی موجود ہے، وہ ہے عزیر بلوچ کے ایرانی خفیہ ایجنسی سے رابطے، اور اس کی بنیاد پر جو انہوں نے جو سارے اقدامات کیے وہ ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں، تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اسی کی بنیاد پر عزیر بلوچ کو ایک طویل عرصے تک جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اپنی تحویل میں رکھا ہے۔ جی جی، یہ میرا خیال ہے کہ اس کا سب سے بڑا جو جرم تھا یہی تھا، اسی لیے جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے تفتیش کرتے رہے کہ ملک کے خلاف وہ کیا کیا کرتا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بات کافی اونچا چلا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جے آئی ٹی سے اب پیپلز پارٹی کو اصل حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جے آئی ٹی اگر منظر عام پر آ بھی گئی تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا ان پر، اس سے یہ لگتا ہے۔ اسی لیے جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ان سے تفتیش کرتے رہے کہ ملک کے خلاف وہ کیا کیا کرتا رہا ہے، اس لیے کہ وہ بات کافی اونچا چلا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جے آئی ٹی سے اب پیپلز پارٹی کو اصل حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جے آئی ٹی اگر منظر عام پر آ بھی گئی تو اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا ان پر، اس سے یہ لگتا ہے۔ دیکھیں میرا خیال ہے کوئی 6-8 مہینے پرانی بات ہوگی ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف رہنماؤں سے ہم نے اس کے اوپر بات کی جی آئی ٹی، ہاں بلکہ یہ جنوری کی بات ہے جب سندھ ہائی کورٹ نے یہ آرڈرز دیے تھے کہ جی آئی ٹیز کو پبلک کر دیا جائے، تو اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ہماری بات ہوتی تھی تو وہ یہی کہتے تھے اس میں ایسا کیا ہے، یہ ساری باتیں تو پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں۔ وہ بہت ہی اطمینان سے یہ بات کرتے تھے کہ اس میں نیا کیا ہے، لے آئیں جے آئی ٹی کو سامنے، ہم لے آئیں گے جے آئی ٹی کو سامنے۔ کوئی انہیں اس وقت بھی فرق نہیں پڑا تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آن ریکارڈ جو جے آئی ٹی ہے اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، انہیں اس سے کلین چٹ ہی ملے گی، تو اس لیے اس کو بہت مطمئن تھے۔ ہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ 28 جنوری کو سندھ ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ جے آئی ٹیز کو پبلک کر دیا جائے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے جولائی کے مہینے میں آ کر جو ہے ان کو پبلک کیا ہے، تو یہ اتنا ٹائم 6 مہینے کیوں لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ اگر انہیں پتا تھا کہ جے آئی ٹیز کی اصل حقیقت یہ ہے، اس کے ذریعے انہیں کلین چٹ مل جائے گی، تو یہ ایک ضرور سوال ہے کہ کیا ان 6 مہینے میں سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ان جے آئی ٹیز کو تبدیل کیا گیا، یہ اس کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے حاصل کیا گیا کہ بھئی ہم یہ چیز پبلک کرنے جا رہے ہیں، اس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو اندرون خانہ یقیناً بہت کچھ کھچڑی پکی ہے، اس کے بعد ہی یہ سب کچھ سامنے لایا گیا ہے۔ فہیم صدیقی، آپ